سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرنا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ناظرین کرام، آج ایک انتہائی ممتاز شخصیت کا تذکرہ پاک ہے کہ جن کی بارگاہ میں ہم نہ صرف ہدایت پیش کریں گے بلکہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام بھی انشاءاللہ شامل کروائیں گے. ایک ایسی ہستی ناظرین جو ظاہر ہے بنو ہاشم کے ستارے ہیں، ایک ایسی ہستی کہ جن کو دنیا عظیم فقیہ، عظیم محدث، الحبر الامہ اور امام المفسرین کے نام سے جانتی ہے. اور اس سے آگے ناظرین رہتی دنیا تک ایک ایسا ٹائٹل آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے جس ٹائٹل کو میں جب پڑھتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب حلاوت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا ترجمان القرآن کہہ کے پکارتی ہے. اچھا، یہاں رک کے ذرا سے ابتدا میں بات سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. دیکھیے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آج دنیا میں کسی منصب پہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور وہ بالواسطہ سامنے نہ آنا چاہتا ہو، بلا واسطہ سامنے نہ آنا چاہتا ہو، بالواسطہ سامنے آنا چاہتا ہو، یعنی انڈائریکٹلی سامنے آنا چاہتا ہو، ڈائریکٹلی نہ آنا چاہتا ہو، تو اپنے کسی ترجمان کو وہ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات لوگوں تک پہنچا دو. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین. اب منصب کو آپ بڑھاتے چلے جائیں، یعنی عام مشیر سے لے کے منسٹر تک، منسٹر سے لے کے وزیر اعظم تک، صدر پاکستان تک، پھر اس سے آگے آپ اور آگے چلے جائیے. یہ انسانوں کی بات ہے ناظرین. ذرا سوچئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہو، جن کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہو، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل، کیونکہ انہی کے صدقے ملتا ہے ناظرین جو کچھ بھی ملتا ہے، ان کے صدقے اور طفیل یہ ٹائٹل میں نہ ہو کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان سر جھکا کر آپ کو ترجمان القرآن کہہ کے پکارے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے کلام کے ترجمان ہیں. تو سوچئے ناظرین، یہ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ ہستی پاک ہیں جن کی ابتدائی تربیت توحید کے سائے میں ہوئی، جن کا بچپن رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان نوری حجروں میں گزرا جہاں کی مقدس خاک بھی ذروں کو آفتاب بنا دیا کرتی ہے. آپ کے خاندانی شرف کے بارے میں ناظرین اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے جگر گوشے. اور ماں ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جن کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال کے اعتبار سے اپنے زمانے کے صف اول کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے، جن کی ذات گرامی ایک ایسا صحیفہ تھی ناظرین جس میں تمام علوم و معارف جمع ہو گئے تھے. قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ،
ادب و شعر و شاعری، فرائض، یعنی کون سا ایسا علم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وافر مقدار میں فیض عطا نہ کیا ہو؟ بالخصوص ناظرین، کلام اللہ کی تفسیر و تعویل میں جو مہارت اور آیات قرآنی کے شان نزول اور ناسخ و منسوخ کے علم میں جو وسعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو۔ قرآن کی تفسیر میں پوری امت میں ان کا انتہائی بلند مقام اور مرتبہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت اچھے ترجمان ہیں۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ناظرین جس کا کوئی ثانی ہی نہیں، اور کیوں نہ ہو ناظرین۔ اب میں جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں عشق والا، کہ جن کو گٹھی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک عطا ہوا ہو، کہ وہ لعاب دہن مبارک جو کھارے پانی میں مل جائے تو پانی کو میٹھا کر دے، وہ لعاب دہن مبارک جو کٹے ہوئے جسم پر لگے تو جسم کو جوڑ دے، اور وہ لعاب دہن مبارک جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر لگ جائے تو ہڈیاں جڑ جائیں ناظرین، وہ لعاب دہن مبارک اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے سرکار علیہ السلام نے آپ کو دعا دی تھی کہ اے اللہ اس کو دین کا فقی بنا اور تعویل کا طریقہ سکھا۔ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر بن جائے تو آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھل بھی جائے، اور بڑے بڑے اکابرین امت کا سر آپ کی بارگاہ میں خم بھی ہو جائے، یعنی پھر وہ بلندی عطا ہو جائے کہ قرآن کی تفسیر میں جو آپ کے شاگرد بن جائیں وہ امت کے امام کہلائیں۔ یعنی سوچئے ناظرین مقام اور مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو تابعین کے نام قرآن کی تفسیر کے حوالے سے دنیا اسلام کے افق پر چمکتے ہیں ناظرین ستاروں کی مانند، وہ سب کے سب آپ کے شاگرد تھے۔ یعنی آپ کی شاگردی کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کا امام بنا دیا۔ اسی طرح ناظرین عرب کے گوشے گوشے میں ایک ایک دانہ چن کر علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جمع کیا، اور امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس سے پڑھ کر فقہ میں اکرم تر اور خشیت میں اعظم تر مجلس نہیں دیکھی۔ فقہ والے بھی ان کے پاس ہوتے، قرآن والے بھی ان کے پاس ہوتے، شعر والے بھی انہی کے پاس ہوتے، اور وہ اپنے علم کی وسیع تر وادی سے ہر ایک کی علمی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کیا کمال شخصیت ہے۔ میں تو یہ جو لفظ ہے ترجمان القرآن، میں تو اس کی سمجھ لیجئے کہ اس کی حلاوت کے اندر ہی کھویا ہوا ہوں کہ اللہ کے کلام کے ترجمان اللہ نے بنا دیا۔ ذرا آپ کی بنیادی تعارف، آپ کی ولادت پاک ذرا بتائیے لوگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے شیریں لہجے میں دیکھنے والوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروازے پر ڈالا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے ایک ایک فرد کے لیے اہل ایمان کو، قیامت تک آنے والے مومنوں کو اللہ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ الزمر میں آیا، فرمایا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔
فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ ہیں صاحبان عقل، جن کو پروردگار عالمین نے اتنا خوبصورت سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ اس جماعت کے جس فرد کا نام بھی اہل ایمان کی آنکھوں کے سامنے آئے، اس کے کان میں رس گھولے، اس کے دل میں اترنا چاہیے اور ان کا احترام سے ذکر سننا اور سنانا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک شعار ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہاشم کے پڑپوتے، عبد المطلب کے پوتے، عباس کے بیٹے، رسول اللہ کے چچا زاد، کس شان کو آنکھ کھول رہے ہیں۔ کہاں کہ ایک طرف مدینۃ العلم ہے اور ایک طرف باب العلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ آپ کی خالہ، کیا نسبتیں ہیں، دیکھیں نا کیا نسبتیں۔ اب آپ نے جب اس دنیا میں قدم رکھا، ہجرت سے کوئی 3 سال پہلے آپ اس دنیا میں آتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال کی عمر تک آپ کو ساتھ میسر آتا ہے۔ لیکن اس قلیل عرصے میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جو بات اہل ایمان کو ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے کہ ان کا خمیر اس انداز سے اٹھا ہے کہ والد عشق رسول میں نہائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کی کرنیں آپ پر جب پڑی ہیں۔ آپ ابھی دعا کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، لیکن یہ چھوٹی عمر میں کس انداز میں، وہ انداز آپ سامنے رکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے کندھوں پر بھی بٹھا لیتے، اللہ لعاب دہن بھی دیا، اور نظر تھی کہ میرا یہ شہزادہ، میرے خاندان کا یہ فرد علمی دنیا میں کیا نام پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ صرف آپ ان کے ساتھ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی دائیں جانب اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر فرمانے لگتے ہیں، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ۔ پھر آپ عبداللہ میں نے تمہیں یہاں کھڑا کیا، پھر تکبیر کہتے ہیں، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ۔ 3 مرتبہ جب یہ ہوا تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ یہ کیا عرض کی، اور کیا خوب عرض کی۔ اللہ۔ جو بھی اس راز کو جان جائے گا قیامت تک اس کو ایمان کی لذت میسر آتی رہیں گی۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے برابر کیسے کھڑا؟ اللہ، بس یہی تو ادب ہے جو کہاں سے کہاں پہنچا گیا۔ یہی تو ایمان کی حلاوت۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو اس دعا سے نوازا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور پروفیسر صاحب، اپنا پیر صاحب، یہ بتائیے آپ خاص طور پہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان آپ کو عطا ہوا، میں نے تو ابتدا میں تو اصل میں مسئلہ یہ اللہ کرے کہ میں عشق کا آدمی ہو جاؤں، ورنہ میں تو عاشقوں کی جوتیوں کا صدقہ وصول کرتا ہوں۔ اصل بات یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے۔ تو جو سرکار علیہ السلام کا فیضان آپ کو عطا ہوا، پھر ایک اور بات کہ ساتھ ساتھ مولا کائنات کا فیضان بھی آپ کو عطا ہوا، تو یہاں سے رسالت کا فیضان عطا ہو رہا ہے، یہاں سے ولایت کا فیضان عطا ہو رہا ہے۔ ذرا بتائیے کہ معاملہ پھر کہاں جا کے پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم جنید صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو جو سرکار کی بارگاہ میں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں جو علمی فیضان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فیض حاصل ہوتا ہے یہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جس نے ادب کا دامن پھیلایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ادب کی ایک کیفیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ملی ہے، یہ اپنے والد گرامی سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ ذرا چچا تو بڑا ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ
ایک دن کا کمال نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ پیچھے سے وہ سلسلہ جملہ بھی چلا رہا مکمل فرمائے نا، وہ بات ادھوری رہ تو گئی. کون بڑا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن میں چند سال پہلے پیدا ہو گیا. کیا ادب ہے واہ. تو یہ ایک کیفیت تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے گھر میں ملی. اچھا اسی بڑے کے جملے نے ان کے صاحبزادے کو آگے بڑھنے نہیں دیا. تو بس وہ یہ ہے کہ بس یہی کیفیت وہ لے کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو حضرت ابن عباس سے یاد کیا جاتا ہے اپنے والد صاحب کی نسبت سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور مولا کائنات کی بارگاہ سے فیض ملنا ان کا یقینی تھا، کیونکہ یہ چیز ان کے خاندان سے چلی تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خالہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ آپ کی خالہ تھی اور خالہ کے گھر میں اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ حضور سے کسب علم کا جو ایک ذریعہ بن گیا. اللہ، آپ وہاں تشریف لے جاتے، اپنی خالہ سے ملاقات بھی ہو جاتی اور حضور کا دیدار بھی ہو جاتا. اچھا وہ ایک واقعہ بھی نا بتا دیجیے گا وضو والا پانی رکھنے کا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں تشریف لے گئے تو سحری کا وقت تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اٹھے قضاء حاجت کے لیے، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کیونکہ بچپنا تھا، آپ نے پانی جو ہے نا وہ سرکار کے وضو کے لیے رکھ دیا. اب حضور علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میمونہ آئیے پانی کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں میں خود بول پڑا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے رکھا ہے. اس وقت یہ ایک پانی رکھنے کا ایک بہانہ ہے اللہ، اور سرکار کی بارگاہ سے ملنے کا ایک جواز بن گیا، ذریعہ بن گیا. قطع کلام کی معذرت، پانی رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کے ذریعے سے اس مقام پہ پہنچانا ہے. اب وہ سرکار کا اٹھنا وہ یہی ہے نا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں سونا ایک بہانہ ہے، اصل میں سورج پلٹانا اور یہ اثر کا لٹانا اصل میں بات یہ تھی. آپ نے فرمایا اللہم فقہہ، امام مسلم اس چیز کو لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ اس کو فقاہت عطا فرما. اللہ. اب وہ یہ جو لفظ ایسا ہے کہ اس میں قرآن حدیث سارے کے سارے علوم آ جاتے ہیں. کس چیز کی فقاہت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے مطابق اس کی وضاحت نہیں فرمائی، یا اللہ جو بھی فقاہت ہے اس کو عطا فرما دے. اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے علم میں، قرآن کے علم میں، مغازی کے علم میں، وراثت کے علم میں، جو بھی آپ سے کوئی بحث کرتا نا آپ اس حدیث کی برکت سے اس کو بیان فرما دیتے تھے. اور اس طرح بیان فرماتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی اور سے مسئلہ پوچھتے تو تشنگی رہ جاتی تھی، لیکن جب وہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تو مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ، یعنی وہ سوال نہ رہتا، جواب بن جاتا. کیا اور پھر مولا کائنات کو جو فیض ملا وہ بتائیے نا ذرا. یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو خصوصی ایک محبت تھی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم خاندان نبوت ہیں، کیونکہ آپ کے چچا زاد ہیں، امزاد ہیں. اس حوالے سے بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اس نسبت سے ایک آپ کو بڑا پیار اور ایک بڑی محبت تھی. اور کئی مواقع پر، بلکہ ایک واقعہ کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دور پاک، کسی نے پوچھا ہے اے عبداللہ آپ حضرت علی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کون سا خود سے کرتا ہوں، میرے رب اور میرے رسول نے اتنی تعریف فرمائی ہے کہ کسی اور کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ میں اپنے الفاظ کے ساتھ حضرت علی کی تعریف نہیں کرتا، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی شان بیان فرمائی ہے وہ اس قدر ہے کہ اپنے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اچھا خارجیوں کا رد بھی تو پھر دیکھیں نا، مولا کائنات نے فیض عطا کیا، فیض کا جام پلایا، اور پھر مولا کائنات نے کھڑا کیا کہ خارجیوں کا رد کرو. اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ، یہ تو ایک علیحدہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس قدر اعتماد فرماتے تھے کہ آپ نے بصرہ کا والی مقرر فرمایا. اور اس دوران جب آپ بصرہ کے معاملات میں مشغول تھے تو آپ نے اس دوران کوئی ایسا کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ وہی کام کیا جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. اب اس میں ایک جو اصل بات ہے، کیونکہ ظاہر ان کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ علمی مقام آپ کا، میں تو یہ جملہ اس وقت کہنا چاہتا ہوں، بلکہ جو نوجوان طبقہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ تو خاص طور پہ آج کے پروگرام میں لازمی ہمارے ساتھ شامل رہیں،
کیونکہ ما فوق العقل بات ہے صاحب. آپ یہ سوچئے 13 برس کی عمر تھی آپ کی اور سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا علامہ صاحب. جی ایسے ہی. اور آپ امام المفسرین ترجمان القرآن رہتی دنیا تک. 13 برس کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ذرا بتائیے لوگوں کو کتنا بڑا علمی مقام آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، آپ بھی اور میرے محترم اسکالرز بھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اگر میں 2 پہلو جو ہے وہ پہلے بیان کر لوں، پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. حسان بن ثابت کے وہ اشعار اور خود عبداللہ ابن عباس کے اپنے اشعار اپنی ذات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ہدیہ ناظرین کر دوں. حسان بن ثابت فرماتے ہیں اذا مبن عباس بدا لک وجہہ، یا اگر ابن عباس عبداللہ ابن عباس اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، رایت لہو فی کل احوال فضل، تو وہ آپ کو سراپا فضل و علم و فضل دیکھیں گے اور باکمال دیکھیں گے. اگر آپ ظاہر کر دیں، فرماتے ہیں کفا و شفا ما فی النفوس فلم یدع، فرماتے ہیں واللہ سینوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے لیے ان کی ذات ہی کافی اور شافی ہے، اور کوئی ایسا سوال جو سینوں میں اٹھے اور اس کا جواب آپ نہ دے پائیں، سوال ابھی سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں اور آپ جواب پہلے عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ یعنی آپ کی نظر دوسروں کے قلوب پر بھی ہوتی ہے، اذہان پر بھی ہوتی ہے. فرماتے ہیں لذی عربۃ، اور انتہائی فضل و کرم والے ہیں، فی القول جد ولا ہزل، اور کسی کو غیر سنجیدہ سوال یا مزاحیہ سوال کرنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی، اس قدر شافی جواب دیتے ہیں. سموت الی العلیا بغیر مشقت، فرماتے ہیں آپ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ کے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی مشقت کے آپ نے آسمانوں کی بلندی کو چھو لیا. فنیلتا ذراحا لا دنی ولا وغلا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس مقام تک ایسے پہنچے کہ آپ نے نہ کوئی خیانت کی اور نہ ہی کوئی ذلت آمیز کام کیا. آخر میں جو فرماتے ہیں بات بڑی قابل غور ہے، وہ اشعار بڑے قابل غور ہے. فرماتے ہیں خلقت خلیقا للمودۃ والندى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا محبت و مودت پیدا کیا اور سراپا مجسم پیدا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تعریف دیکھ کون رہے؟ حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت خلیقا للمودۃ والندى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا محبت و مودت پیدا کیا اور سراپا مجسم جو ہے سخاوت پیدا کیا. فلیجن فلم تخلق کہامن ولا جہلا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی آپ سے کوئی جہالت کا کام، نادانی کام سرزد ہونے ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ لیکن کیسی بات ہے کہ آپ کی پوری حیات میں آپ سے کوئی ایسا امر سر انجام ہی نہیں ہوا جس کے اندر نادانی پائی. کیسے ہوتا لعاب دہن مبارک جب آپ کے جسم میں اتھر کا حصہ بن گیا. بالکل بجا فرمایا. خود جب آپ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے عمر کے آخری ایام میں، تو وہ آپ کے اپنے 2 اشعار بڑے قابل غور ہیں. فرماتے ہیں ان یاخذ اللہ من عینی نورہما، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کا نور لے لیا ہے، ففی لسانی و قلبی منہما نور، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میری زبان اور دل پہ حکمت اور دانائی کے سرچشمے جاری فرما دیے ہیں. فرماتے ہیں قلبی ذکیون، میرا دل ذکی ہے، عقلی غیر ذی دخل، اور میری عقل ایسی ہے جہاں خلل کا دخل ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں وفی فمی صارم کالسیف ما صار، اور میری زبان کی کاٹ جو ہے تلوار کی تیز دھار سے بھی زیادہ ہے، اور میں حق اور باطل میں اس طرح امتیاز کر سکتا ہوں. اور آپ دیکھیے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا تھا کہ آپ حبر الامہ ہیں اور مفسر اور امام المفسرین ہیں. آپ ان کی تفسیر دیکھیے کہ میں جب ان کی تفاسیر کی کچھ نکات کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. وہ قرآن کریم کی سورۃ دخان کی آیت آتی فما بکت علیہم السماء والارض، کہ فرعون کے لشکر کے غرق ہونے پر نہ آسمان روئے نہ زمین. تو آپ سے پوچھا گیا یہ زمین و آسمان بھی روتے ہیں کبھی؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں. مثال کتنی اچھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ سے اضطراب کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جب اس کو بھوک ہوتی ہے. فرمایا مومن مسلمان جب دعا مانگتا ہے تو دعا اوپر کو جاتی ہے، آسمان کی غذا بن جاتی ہے، سجدہ کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے تو زمین کی غذا بن جاتی ہے. جب مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان کی غذا بھی بند ہوتی ہے، زمین کی غذا بند ہوتی ہے، تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. یہ آپ کا مقام. تو عمر فاروق جو ہے خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، خود محدث امت ہیں. خود محدث امت ہے. اور محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کی دل پر براہ اللہ القاء فرما رہا ہو، الہام فرمائے. آپ سے جب کسی آیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے فرماتے ان طلق الی عباس، فرمایا جاؤ عباس کے پاس، عبداللہ ابن عباس کے پاس چلے جاؤ. فاسألہ فإنہ أعلم من بقی بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے تھے کہ رسالت امام علیہ السلام کی وصال کے بعد یہ واحد ایسی شخصیت ہیں جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں، اور اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو آپ ان کے پاس چلے جاؤ. میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس بات پہ بھی کامنٹ فرمائیے، پھر انشاءاللہ ہم وقفے پہ چلتے ہیں کہ 13 برس کی عمر کیا ہوتی ہے آج؟ مثال کے طور پہ اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں تو آج کے دور میں 8th کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، چلیں آسان کرنے کے لیے لوگوں کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، کہ
کہ 8 کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 13 برس کی عمر میں ہوتا ہے. اور شیوخ بدر کے ساتھ بیٹھے ہیں. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ یہ دیکھیے کہ 13 برس کی عمر ہے, 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ جو اس کے پیرلل مطلب آپ کی ایج ہے, اور بات یہ ہے کہ وہ کلام الہی جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کے اسپوکس پرسن ہیں, آپ اس کا ترجمان ہیں. مطلب یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے, عقل کا دخل نہیں ہے. جب آپ ترجمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن کے نمائندے ہیں, ترجمانی کر رہے ہیں, ان کی ساری حقیقت, ان کے مدعا کو سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا جو اپنے نبی کے بھی علم کو سمجھتے تھے اور اللہ کے علم کو بھی سمجھتے تھے. دونوں علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایک یعنی اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد کہ آپ اس پیڈسٹل پہ ہیں کہ جہاں پر امام المفسرین ہیں, لیکن احادیث کے علم کے لیے, فقہ کے علم کے لیے آپ دیگر صحابہ کے در پہ جس طرح جا کے بیٹھا کرتے تھے, کیا کمال بات. اصل میں آپ کا یہ طرز عمل ہم جیسے طالب علموں کے لیے تھا. کیا بات. آپ کو تو فتل کہول, بوڑھوں کا جوان کہا جاتا تھا. اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر دیکھتی تھی, جب بھی کوئی بڑا اہم معاملہ ہوتا ان کی بات کو اہمیت دیتے. اللہ. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا چھوٹی عمر میں. تو بات یہ ہے کہ فیضان نظر جو تھا اس کی کرامات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سورۃ کوثر کے اندر یہ جب ترجمہ کیا کہ انا اعطیناک الکوثر, تو آپ نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اللہ. اب کوئی صحابی رضی اللہ عنہ جو اس رمز کے جاننے والے نہ تھے, تو انہوں نے آپ کے سامنے جب یہ سوال کیا کہ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے, تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہیں کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہوا من الخیر الکثیر. اللہ. ارے حوض کوثر, کوثر کا ترجمہ کوثر فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ, پھر جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو جنت کی دنیا زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے, جو جنت بانٹنے والے ہوں ان کو صرف اس ترجمے میں محدود کر لینا, یہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی نظر تھی کہ آپ نے کوثر کا معنی خیر کثیر کیا. اللہ. اور بلکہ خیر کثیر کا لفظ بھی کوثر کی تمام جہتوں کو اپنے اندر نہیں لا سکتا, کسی میں ہمت ہی نہیں کہ کوثر کے لفظ کا وہ ترجمہ کر سکے. اللہ اکبر. اللہ. لیکن اس کے باوجود آپ کا اشتیاق یہ تھا کہ آپ کو جب کبھی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں علم ہوتا کہ ان کے پاس رسول اللہ کا ارشاد ہے, ان کے پاس کوئی تفسیری نکات ہیں, تو آپ ان کے دروازے پر پہنچ جاتے اور اگر دیکھتے کہ ایسا وقت ہے کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے, تو علم کی طلب کی خاطر طالبان علوم کو کیا درس دے رہے ہیں, اپنی چادر کا تکیہ بنا کر دروازے کے پاس ہی ٹیک لگا لیتے, پھر سو بھی جاتے, بیٹھ بھی جاتے, لیٹ بھی جاتے, انتظار کرتے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور بھی. تو جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ باہر آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو, پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسے عظیم باپ کے بیٹے کو وہ اپنے دروازے پر اس طرح دیکھتے, تو فرماتے کہ حضور آپ نے آواز دی ہوتی ہم فوراً حاضر ہو جاتے, آپ نے اتنی. تو آپ فرماتے کہ نہیں, طلب کرنے والا
تو آپ نے اس انداز سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق جو کہیں سے بات ملتی تھی اس کو اکٹھا کر کے حبر امت کا حق ادا کیا. اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزار ایک طرف کھڑا ہو لیکن اس کے مقابلے میں ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے. اور فقہاء میں بھی فقیہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اچھا اللہ. اس میں ایک بات پروفیسر صاحب یہاں پہ رک کے ذرا سے لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں علم بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ طلب کرنے والا کس نیت کے ساتھ اور کس جد و جہد کے ساتھ اور کس لگن کے ساتھ اور کس ادب کے ساتھ طلب کرتا ہے. لگن بھی ہو، ادب بھی ہو، وہ واضح کر دیا. اور عشق مصطفیٰ کی چنگاری کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اس معاملے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے اس طرح غلام بنے جس طرح ابو ہریرہ بنے، جس طرح عبداللہ بن عباس بنے، جس طرح عباس بن عبد المطلب بنے. تب جا کر انسان کو علم کی طرف تھوڑی سی روشنی آتی ہے. اور اس ادب کے بغیر کوئی کہے کہ میں عالم بن جاؤں، این خیال است و محال است و جنوں. تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علمی طور پر آپ نے تمام خلفاء کی نظروں میں وہ مرتبہ و مقام پایا. اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بعض اوقات لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، باب العلم تو آپ ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ آتا تو آپ فرماتے کہ جاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھو. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. فائنلی خلفائے راشدین کے دور میں جو آپ کا کردار ہے، اور خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ سے یہ کہا جاتا تھا، بزرگ صحابہ یہ فرماتے تھے کہ یہ نوجوان ہیں، آپ ان کو ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ ایک سورہ نصر کا واقعہ پورا وہ بھی بتائیے. پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، مولا کائنات کے دور میں جو کردار ادا کیا ہے، ظاہر ہے وہ ایک مثال ہے. جی دیکھیے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کوئی ایسی آیہ مبارکہ نہیں جس کا مجھے شان نزول کا پتہ نہ ہو یا اس کی جزیات کا پتہ نہ ہو. فرماتے ما لہو وما علیہ، اس کے اندر جو نفع کی بات کی گئی میں اس سے بھی آگاہ ہوں، اور جو نقصان کی بات کی گئی میں اس سے بھی آگاہ ہوں. سبحان. اور جب اکابر صحابہ اس بات پر استفسار کیا کہ آپ نے 9 عمر بچے کو ہمارے برابر لا کے بٹھا دیا، ہماری ہمسری میں بٹھا دیا، تو آپ نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی آج جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. ذہانت کے مشاہدے کے لیے جب آپ کو بلایا گیا تو آپ نے سوال رکھا سیدنا عمر فاروق نے، یہ بتائیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے اس کے معنی بتائے اور یہی بتایا کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو پھر یقیناً جو ہے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنی چاہیے. تو آپ سے پوچھا گیا ابن عباس آپ فرمائیے آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا میری رائے ان سے مختلف ہے، مجھے ان کی آراء سے اختلاف. فرمایا آپ کی کیا رائے؟ فرماتے اس آیت کے اندر ہوا عاجل رسول اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی وصال کی جانب اشارہ ہے. اللہ آپ دیکھیے اپیرنٹلی تو ان آیات کے اندر کوئی ایسا اشارہ نظر نہیں آتا. فرمایا اس میں اشارہ ہے عالم اللہ لہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اور اشارہ اس طرف ہے. فرمایا آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور آپ رسالت امام علیہ کا مقصد جو تھا وہ دین کی تبلیغ تھا اور اس کا احیاء تھا، اور آپ نے تبلیغ فرما لی، مشن مکمل ہو گیا. جب مشن مکمل ہو جائے تو پھر قیام کا جو ہے وہ جواز نہیں رہتا، تو اشارہ اس طرف جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے جو کچھ عبداللہ ابن عباس، آپ نے کہا ما عالم منہا الا ما تعلم، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کچھ جانتا ہوں. اللہ. اور اس صورت کے نازل ہونے پر میں نے صدیق اکبر کو روتے بھی دیکھا. اللہ. وہ آپ دیکھیے کہ آپ صورت ان آیات کا اگر آپ اپیرنٹلی جائزہ لیں تو کہیں بھی وصال کا اشارہ موجود نہیں ہے. آپ کی فقاہت کا یہ عالم تھا کہ آپ طواف کر رہے تھے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ، تو وہ ہر کونے پر استلام کر رہے تھے. تو فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ کوئی ایسا نہیں اس کو ترک کیا جائے. فرمایا ایسی بات نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے واضح اشارہ فرمایا لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی جو سیرت ہے وہ بہترین نمونہ تمہارے لیے. یہیں سے اندازہ لگائی کہ آپ یہ فقاہت کا کیا عالم تھا. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کس مقام پر جا کے پہنچے. سورۃ کوثر کی اشارہ آپ نے کیا، اور اس کے علاوہ اور دیکھیے محرم کے لیے جو ہے سر دھونا وہ جائز نہیں ہے، اور آپ نے فتویٰ دے دیا کہ محرم کے لیے جو ہے جو حالت احرام میں ہو وہ اس کا سر دھونا جو ہے وہ جائز ہے، دھو لے، اگرچہ ملے نہ سر کو تاکہ بال نہ ٹوٹیں اور صابن استعمال نہ کرے. تو آپ سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مصعب بن مخزمہ نے اعتراض کیا. فرمایا یہ میرے ساتھ چلیے. آپ ابو انصاری کے پاس لے گئے. فرمایا ان سے پوچھیے کہ رسالت امام علیہ السلام نے حالت احرام کے اندر سر کو دھویا اور یہ طریقہ کار تھا. اللہ. تو گویا جہاں بھی، اور جب سوال ہوا
کہ عورت اگر ایام معمولہ میں ہو جائے اور طواف ودا کا وقت آ جائے تو وہ طواف ودا نہیں کرے گی، اور اس پر اعتراض کیا زید بن ثابت نے، فرمایا آپ کیسے کہتے ہیں، آپ غلط بات کرتے ہیں. میں غلط بات نہیں کرتا، آئیے میرے پاس چلیے. آپ انصاریہ صحابیہ کے پاس لے کے فرمایا آپ فرمائیے کہ آپ کو طواف ودا کو چھوڑنے کی یاد دی ہے اللہ کے رسول نے؟ فرمایا ہاں مجھے دی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا، اس کا معمول بنائے گا، تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ 4 باتوں میں ہے. فرماتے ہیں اول فرائض الہی بجا لانے میں، دوم حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے میں، تیسری بات فرض سمجھ کر نیک کام کرنے میں، اور چوتھی بات یہ کہ خدا کے غضب سے ڈر کر برے کاموں سے بچنے میں. جناب بسم اللہ. ابن عباس کو ہے نوازا علم و عرفان سے پیارے نبی نے، ابن عباس کو ہے نوازا علم و عرفان سے پیارے نبی نے. وہ ہیں قرآن کے پہلے مفصل، مانا اس بات کو ہے سبھی نے. وہ ہیں قرآن کے پہلے مفصل، مانا اس بات کو ہے سبھی نے. قرب میں ابن ام النبی تھے، قرب میں ابن ام النبی تھے. وہ فقیہ تھے محدث یگانا، وہ فقیہ ہو محدث یگانا. ان کو حاصل دعائے نبی تھی، علم سکھلایا ان کو علی نے. ان کو حاصل دعائے نبی تھی، علم سکھلایا ان کو علی نے. سب سے پہلی ہے تفسیر ان کی، سب سے پہلی ہے تفسیر ان کی. اب بھی رخشاں ہے تحریر ان کی،
ہاشمی خون ان میں رواں تھا، مانا ان کو تھا ہر ایک جری نے، ہاشمی خون ان میں رواں تھا، مانا ان کو تھا ہر ایک جری نے۔ مصطفیٰ سے جو تنویر لی تھی، مصطفیٰ سے جو تنویر لی تھی، اس سے تفسیر قرآن لکھی تھی، اس سے تفسیر قرآن لکھی تھی، علم میں مثل سورج تھے ساجد، کیا ہو تعریف پھر شاعری میں، علم میں مثل سورج تھے ساجد، کیا ہو تعریف پھر شاعری میں۔ ابن عباس کو ہے نوازا، ابن عباس کو ہے نوازا، علم و عرفان سے پیارے نبی نے، وہ ہے قرآن کے پہلے مفسر، مانا اس بات کو ہے سبھی نے، وہ ہے قرآن کے پہلے مفسر، مانا اس بات کو ہے سبھی نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔